ہمارے ساتھ قاری توفیق ضیائی صاحب ہیں، آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے قاری صاحب؟ الحمدللہ۔ ابھی سوشل میڈیا پہ مفتی شمس الدین مکرانہ کو لے کر کے بہت ساری باتیں چل رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل آپ اپنا خیال پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، مفتی شمس الدین صاحب ایک اچھے عالم دین ہیں، مفتی صاحب ہیں، قوم کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، لیکن وہ بھول گئے کہ وہ آل رسول کی عزت کیا، اہمیت کیا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ تو محبت کرنے کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ آل رسول کی شان میں ایسے الفاظ کا استعمال کریں جی، جس سے عاشق رسول کے دل تک تکلیف پہنچے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ ایک مفتی صاحب کے اوپر زیب نہیں دیتا ہے ایک عالم ہو کر کے کہ آپ قوم کی اصلاح کرنے والی ذات ہیں، مفتی صاحب ہیں، قوم کے رہبر ضرور ہیں، رہنما ضرور ہیں، پر آپ قوم کی اصلاح تک ہی رہیے۔ اور اگر آل رسول سے کہیں کوئی ایسی لغزشیں ہوئی ہیں، اولاد رسول سے کوئی ایسے الفاظ نکلے ہیں زبان سے، تو آپ اس کے بارے میں ان کے پاس بیٹھ کے سمجھیے۔ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ شمس الدین مکرانہ صاحب نے جو بھی کہا وہ نازیبا تھا، لیکن پھر حضرت نے رجوع بھی کیا، پھر سید گلزار صاحب نے بھی شمس الدین مکرانہ کو کہیں کا نہیں چھوڑا، کتا پیر کا جوتا ایسا ویسا انہوں نے بھی الفاظ کہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر میں آپ کو کچھ تکلیف دے رہا ہوں، دل کو تکلیف دے رہا ہوں، آپ کو پہنچا رہا ہوں، ہاں تو بھائی آپ کے اندر بھی انسانیت ہے، ہاں، آپ کے اندر بھی ضمیر ہے، آپ کے اندر بھی کچھ احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یار یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے۔ آپ پہلے سمجھے تو بات کو۔ مفتی شمس الدین صاحب نے اس طرح کے الفاظ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ آپ ایک عالی رسول کے لیے، ایک عالی رسول کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی تو جو من میں تھا وہ تو بول دیا۔ آپ بات سمجھیے پہلے کہ مفتی شمس الدین صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں عالی رسول کے لیے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ قوم کے رہبر ضرور ہیں، لیکن اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے اچھا اصلاح ہی کرنی تھی۔ اگر آپ کو پیغام پہنچانا تھا یا اس کو بتانا سمجھانا تھا تو آپ قاعدے سے احترام سے بیٹھ کر بات کر سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، لیکن آپ تو اسٹیج میں عوامی سطح پہ آپ بات کو رکھ رہے ہیں اور اپنی انا کو دکھا رہے ہیں، اپنی ایک ہوا بنانے کے لیے، اپنی مقبولیت کے لیے۔ بھائی یہ مقبولیت نہیں ہے، یہ مقبولیت نہیں ہے۔ لیکن مدنی صاحب یاد رکھیے کہ یہ جو حرکتیں ہوئی ہے یہ سے مسلمان ناراض ہیں۔ ہاں، اس سے یہ، لیکن ایک بات اور اس میں دیکھی جا رہی قاری صاحب، بہت لوگ مطلب اپنا روٹی سیکنے کے لیے بھی اس کو مطلب غلط طریقے سے لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کس حد تک مطلب صحیح ہے؟ تو یہ مفتی شمس الدین صاحب کو سوچنا چاہیے، کوئی ایسی ویڈیو جاری کرنا چاہیے کہ اس طرح کی سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس کے بغل میں سید امین القادری صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کچھ نہیں بولا، اور یہ جو چھوٹے موٹے ہیں وہ لوگ مطلب بہت چلا رہے ہیں، تو یہ بھی سوال بنتا ہے کہ سید صاحب نے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ سید صاحب کی پکڑ ہے۔ دیکھیے، مفتی شمس الدین صاحب کی جہاں تک بات ہے اور جہاں تک سید گلزار ملت کی بات ہے، ہاں، امین القادری صاحب تھے بغل میں جب وہ خطاب فرما رہے میری تھے۔ بات سنیے، جی، جہاں تک حضور سید امین القادری، سید گلزار ملت کی بات ہے اور مفتی شمس الدین کے درمیان کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں بڑی شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم سے بہت اعلیٰ ہیں یہ دونوں شخصیت۔ بالکل۔ بات ہے مفتی علامہ سید امین القادری صاحب نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، خاموشی سے سنا۔ ہاں میں کہتا ہوں یار یہ بڑوں کی بات ہے، بڑوں کے بیچ میں رہنے دیجیے، ہاں، بالکل، یہ چھوٹوں کو کوئی اس نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو چندی چور لوگ جو آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی مقبولیت کے لیے، مفتی شمس الدین کے حوالے سے ہو یا سید گلزار ملت کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں بالکل غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب لیکن ابھی بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مفتی شمس الدین مکرانہ صاحب قبلہ کی لوگ مطلب عزت اتارنے پہ لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو کس حد تک جائز ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے، اور مطلب وہ بھی کہیں نہ کہیں انسان ہے، تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آل رسول کی گستاخی کر کے انہوں نے تیر نہیں مارا ہے۔ دیکھیے میری تو بات سنیے، ان کے دل میں بھی اس کی تکلیف ہے، تو جب انہوں نے رجوع کر لیا یا انہوں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، ایسا ویسا، پھر عوام الناس کو بھی بند کر دینا چاہیے تھا۔ دیکھیے امان مدنی صاحب، اگر آپ اپنی انانیت کو ظاہر کرتے ہوئے آپ اپنی مقبولیت کے لیے، اور یہ پورا گیم سیٹنگ معاملہ ہے، جی، یہ پورا گیم پلان ہے، اچھا، آپ سمجھیے پہلے یہ جو مفتی شمس الدین صاحب نے جو اعتراض جتایا سید گلزار ملت کے اوپر، یہ پورا گیم پلان ہے، اچھا، آپ سمجھیے، یہ پورے رننیتی کے ساتھ کام کیا گیا ہے، بنا کر کے کام کیا گیا ہے، تو یہ جو باتیں کی گئی ہے یہ پورا گیم پلان ہے۔ اچھا، لیکن اس پہ مطلب بڑے بڑے عالموں نے اتنا کچھ نہیں کہا جتنا کہ مطلب عام لوگوں نے جی اس پہ کمنٹ کیا کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ کلکتہ کے بھی بہت سارے حضرات سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی ایسی بات ہے، یہاں آ جائے تو ایسے کریں گے ویسے کریں گے، تو کیا یہ سب الفاظ درست ہے ایک عالم مفتی کے لیے کہ اس کے ساتھ ایسا کا برتاؤ کیا جائے؟
मुफ्ती शमशुद्दीन साहब पहले ये बता दें, ज़ाहिर कर दें एक वीडियो के ज़रिए से कि उन्होंने मैंने किया ऑलरेडी। नहीं, वो ये बताएं, हाँ वो ये बताएं कि मैं अपनी मकबूलियत के लिए ये बात कही थी। सो अपनी मकबूलियत के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कोई ना करे, ये वीडियो डाल दें मुफ्ती शमशुद्दीन साहब, मैं बात तो खत्म हो जाएगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ कारी साहब कि अल्लाह ने उनको बड़ी मकबूलियत दी है, एक बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में वो खुद मकबूलियत दी है मेरे भाई, आप मीडिया कर्मी हैं, देखिए मकबूलियत ज़रूर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर लान तान करेंगे। हाँ वो बात आप सही है। किसी के ऊपर आवाज़ उठाने से पहले उसकी ज़ात के ऊपर देखिए, गौर कीजिए क्या वो शख्सियत क्या है उनकी, और उन्होंने कहा क्या था, क्या कोई ऐसे अल्फाज कहे थे जहाँ पे शरीयत उसको कलमात कुफ्र तक पहुँचा सकती है क्या, या चलिए अगर कारी कोई ऐसी साहब, बात भी थी तो आप बैठ के बात कर सकते थे तहजीब से। बहुत शुक्रिया जी। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, बहुत बहुत खुशी हुई। आप हज़रात भी अगर कुछ अपनी बात रखना चाहें तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।